بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق کو خرچ کریں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے جو روزی تمہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آنے لگے تو وہ کہے اے میرے مالک، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور نہ دی کہ میں خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ اسی طرح بہت سی آیتیں مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں سخاوت کے متعلق، اور بہت سی احادیث مبارکہ میں ہمیں سخاوت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ کون سا صدقہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو اور تم تندرست ہو، تمہارے دل میں مال کی خواہش بھی موجود ہو اور ابھی تمہیں جینے کی امید بھی ہو، اور تم اتنی تاخیر نہ کرو کہ جب تمہاری جان حلق تک آ جائے تو تم تب پکار اٹھو کہ میرا مال فلاں شخص کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، اور حالانکہ وہ اب تمہارے بعد فلاں کا ہی ہو چکا ہے، یعنی اس مال کے وہ تو اب وارث بن چکے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے جس سے بیت السخا کہا جاتا ہے، اور یہ محل سخاوت کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، ایسے لوگ جو دنیا میں سخی ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخاوت اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان وصف ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی، کوئی دوست ایسا نہیں ہے جو سخاوت اور حسن اخلاق پر پیدا نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عادت کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور دو عادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت مبغوض ہیں۔ وہ دو عادتیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، ایک سخاوت ہے اور ایک درگزر کرنا یعنی معاف کرنا ہے، اور جو دو عادتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، ایک بدخلقی اور دوسری بخل ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بدل عطا فرما، دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کا مال برباد فرما۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سردار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت یوسف بن یعقوب بن ابراہیم علیہم السلام۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی امت میں سردار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا
اور اسے سخاوت کے وصف سے بھی نوازا، جو فقیروں اور غریبوں کو، مسکینوں کو اپنے قریب کرنے والا، لوگوں کی شکایتیں اس کے بارے میں کم ہو، وہ شخص سردار ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشک تو دو ہی چیزوں پر ہوتا ہے، ایک اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی تو وہ اسے صحیح مصرف میں خوب لٹا رہا ہے، دوسرے اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی تعلیم و تدریس، اس کی تبلیغ، اور جو اللہ نے اس کو علم دیا ہے وہ دوسروں تک پہنچانے میں مصروف و مشغول ہے۔ یہ بھی سخاوت نہیں کہ کوئی شخص ساری زندگی مال و دولت کو اپنے کلیجے سے لگائے رکھے، اور جب موت سامنے آ کھڑی ہو اور یقین ہو جائے کہ یہ عمر بھر کی ساتھی جو مال و دولت ہے، جو عمر بھر میرے ساتھ رہا، یہ میں چھوڑا جا رہا ہوں، تو ہتھیلیاں مل مل کر افسوس کرے کہ اب ذرا سا بھی موقع مل جائے تو اس کو نیک کاموں میں لٹا دوں۔ قرآن مجید نے اس آدمی کی اس بے بسی کا نقشہ انتہائی عبرت انگیز انداز میں کھینچا ہے اور مسلمانوں کو اپنی زندگی ہی میں کچھ کر جانے کی نصیحت کی ہے۔ اسی طرح کفر اور نفاق کے بعد مال و دولت کی محبت ہی وہ گندا غبار ہے، گندا میل ہے جو دل کے آئینے کو میلا کرتا ہے اور حق کے قبول سے روکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے دعوت و اصلاح کا کام شروع کرتے ہی سب سے پہلے دلوں کے اسی میل کو دھونا چاہا، اور جو جود و سخا اور تعریف برملا اور جمع مال، حرص و طمع، بخل کی بہت مذمت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اس تعلیم کی تشریح اور تاکید فرمائی۔ کہیں فرمایا کہ تم باندھو نہیں ورنہ تم پر باندھا جائے گا، یعنی اگر تم اپنی ہتھیلی کا منہ بند کرو گے اور دوسروں کو نہیں دو گے تو اللہ بھی اپنی ہتھیلی کا منہ تم سے بند کر لے گا اور تمہیں نہیں دے گا۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 درہم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا فروش سے ایک قمیص 4 درہم میں خریدی اور وہ زیبتاً فرما کر نکلے تو ایک انصاری صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قمیص پہنائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا لباس عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص اتار کر اسے پہنا دی اور دوبارہ کپڑا فروش سے 4 درہم میں قمیص خرید لی۔ اب باقی 2 درہم رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کو راستے میں روتے دیکھا اور اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھر والوں نے آٹا خریدنے کے لیے 2 درہم دیے جو مجھ سے گم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 2 درہم اس بچی کو دے دیے، اور کچھ دیر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو پھر بچی کو روتا ہوا پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اب کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تمہیں 2 درہم تو دے ہی دیے ہیں۔ بچی نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ گھر والے مجھے ماریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی پر شفقت فرمائی اور اس کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پیش کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہچان گئے، لیکن جواب اونچی آواز سے نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سلام کیا، تیسری مرتبہ سلام کا جواب دیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے پہلی مرتبہ سلام نہیں سنا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مبارک زبان سے یہ دعا بار بار ہمیں حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بچی پر شفقت کا تقاضا تھا کہ کہیں اسے گھر سے مار نہ پڑے۔ اس باندی کے مالک نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس بچی پر شفقت فرمائی اور اس کے ساتھ چل کر ہمارے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے میں اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر آزاد کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس ایثار پر بھلائی اور جنت کی خوشخبری اس کو سنائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس 10 درہموں میں کیسی برکت عطا فرمائی کہ ان 10 درہموں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص بھی پہنائی، اور ایک انصاری صحابی جو تھے ان کو بھی قمیص عطا فرمائی، اور باقی کے جو 2 درہم تھے ان سے ایک لونڈی کو آزادی بھی دلائی، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی جس نے اپنی رحمت سے یہ چیزیں عطا فرمائی۔ اسی لیے سخاوت ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سخاوت کی نعمت عطا فرمائیں اور بخل سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔